اللهم صل على سيدنا مولانا محمد لجپال جتا رکھوالا ان کون مٹاون والا لجپال جتا رکھوالا ان کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولانا صلی وسلم دائما ریموٹ کر کے نہیں خطران دے ریموٹ کر ٹانڈائی کا چل دے مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی فجر اپوائنٹمنٹ دے راجہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کے شرف سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت و باسعادت گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی اور مالک کی شان
اس کی توفیق شامل حال ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو پھر رمضان کی یہ گھڑیاں بار بار عطا فرمائے، اور بار بار کے رمضان میں ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت سے نوازے اور نوازتا رہے۔ میں موضوعات رمضان المبارک کا ایک تصور تھا، تو جب تیاری کے لیے مطالعہ کی وہ کتب، رمضان کے بعد پھر ویسے بھی بندہ ذرا چونکہ معمولات سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی کریمی ہے کہ وہ مطالعہ کی توفیق دیتا ہے، تو میں نے رمضان المبارک میں یہ ارادہ کیا تھا، چونکہ ہم نے رمضان اور رمضان المبارک سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارکہ کا ذکر کیا، چونکہ 3 رمضان المبارک کی نسبت مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ یہ بھی ہوا۔ پھر 17 رمضان چونکہ یوم بدر بھی ہے، مگر اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر مبارکہ ہے۔ 21 رمضان المبارک کو شہادت علی حضرت مولا کائنات کا ذکر مبارکہ ہے۔ تو میں نے کوشش یہ کی، میرا ارادہ بنا کہ چلے رمضان المبارک میں تو وہ چونکہ رمضان کی مصروفیات، پھر روزے کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر لوگ اس طرح کے سوالات کہ شاید روزہ ٹوٹنے اور رکھنے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی پریشانی کا معاملہ ہے، پھر چونکہ معمولات رات گھنٹہ 1.5 2 وہ تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، پھر معتکفین اور اعتکاف کی اپنی دنیا ہے، تو ان سارے معمولات میں اس لیول کی نہ پھر ہمارے تحریر کے لیے کیونکہ دروس انفال القرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک علیحدہ اپنی نیکی کے حوالے سے مگر ایک علیحدہ مصروفیت تو ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں، چونکہ اسی رمضان میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو آپ کی خدمت عالیہ میں بھی کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کر چکے، چونکہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آل اور اہل، آل رسول اور اہل بیت رسول، جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اہل آپ کا گھر اور گھرانہ مکمل نہیں ہوتا، نہ بنتا ہے بیوی کے بغیر۔ دنیا میں ایک اصول ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ کے اثرات ہیں، ان اثرات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑا کم، میں نے رمضان المبارک میں بھی یہ کہا تھا، ہمارے 1 2 ساتھی انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، تو اپنی جگہ انکار نہیں، مگر مخدومہ کائنات کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بدائے رسول ہے، حضور کی ذات ہے، حضور کی شہزادی ہے، دختر رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی قربت میں انتہا رکھتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسی مخدومہ کی والدہ کا ذکر مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بڑا کم ذکر ہے۔ اب اس کی حکمت عملی یا ہماری کمزوری، پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبوبہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو دیا ہے، قائم کیا ہے، اس دین میں کمال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن سے لے کر باساتھیوں کا دین عجیب سا ہے، ان کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سی تفصیل ہے
کہ وہ سیرت مصطفیٰ میرے آقا کی 40 سال مانتے ہیں. 40 سال سے پہلے بیوقوفی کی انتہا ہے، جاہلیت کی، کم عقلی کی، کہ اللہ اپنے حبیب کی ساری سیرت مبارکہ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے لے کر حضرت عائشہ کے حجرے تک وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت مصطفیٰ کہتا ہے. مگر بڑے بڑے لوگوں کے آج بھی ٹخنے تو نظر آتے ہیں ننگے ہونے، مگر انہیں سیرت مصطفیٰ کا یہ 40 سالہ دور آج بھی ہضم نہیں ہوتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت، میرے آقا کی ساری تبلیغ، میرے آقا کا سارا دین اس 40 سالہ زندگی مبارکہ پر محیط ہے اور اس 40 سالہ دور مبارکہ پر قائم ہے. اسی میں حضرت عائشہ سے نکاح مبارکہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت مبارکہ کا کمال ہے کہ جس میں حجر اسود کا نسب ہے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف الفضول میں شرکت ہے. اسی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ بچپن سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارکہ سے لے کر میں نے اس کیا کہ 40 سال تک اب اگر امتی کو مسئلہ بنتا ہے، اس کا بیچارے کا اپنے ایمان کا نہیں پتا، تو وہ نبی کے ایمان کا بات کرتا ہے. بابا یاد رکھنے والی بات ہے، اگر نبی بچپن میں ہی نبی نہیں ہوتا، اگر نبی کو اپنی نبوت کا علم ہی نہیں ہوتا، تو استغفر اللہ العظیم اس 40 سالہ زندگی مبارکہ کا میں اور آپ کیا کر سکتے، جس میں بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم امام الانبیاء بھی مانتے ہیں، سید الانبیاء بھی مانتے ہیں، انبیاء کے سردار بھی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بچپن میں الزام لگتا ہے. کبھی پنگورے میں بچے بولا نہیں کرتے، مگر عیسیٰ علیہ السلام پنگورے میں اعلان یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ تمہارے الزامات سے پاک ہے، اور اعلان یہ فرماتے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے میری نبوت کا اعلان بھی فرما دیا ہے اور میں دنیا میں نبی بن کر آیا. ہم اپنے موضوع سے دور چلے جائیں گے، ورنہ آج بھی بعض بلائنڈ پرسن لوگوں کو یہ نظر نہ آیا، مگر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا اور میرے سردار بہت آگے کی بات ہے. آپ کو علم ہے کہ حضرت عبداللہ چونکہ جوانی میں وصال فرما گئے، اب جب حضرت عبداللہ جوان حضور کے والد محترم جب جوانی میں وصال فرما گئے، اب اللہ کی شان کہ چونکہ اگر حضرت عبداللہ جوان ہے تو پھر مخدومہ کائنات تو بھرپور جوانی میں ہے، مکہ کا معاشرہ ہے، ہاشمی خاندان ہے، لوگ جن کی عزت، حرمت اور طہارت کی باتیں کرتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی نے کہا حضرت عبد المطلب سے کہ بابا جی آپ کی بہو مبارکہ بیوہ ہے، مگر میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں کہ آپ کی بہو جب باہر کہیں جاتی ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ جن راستوں پر چلتی ہیں آپ نے خوشبو لگائی ہوتی ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایسا ممکن تو نہیں. اچھا، آپ نے جب مائی صاحبہ سے پوچھا بیٹا لوگ یہ بات کرتے ہیں، آپ نے کہا بابا اب حضرت عبداللہ کے وصال کا میرے دل کو علم ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے. میرا شوہر نامدار وصال فرما ہوا، پر بابا کیا کروں، جب سے اللہ نے مجھے نشانی عطا کی ہے نا میری گود مبارک میں، میرے بابا میں جہاں اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، چلتی ہوں، پھرتی ہوں، آتی اور جاتی ہوں، جن راستوں سے گزرتی ہوں، میں مکہ کی خوشبوئیں استعمال نہیں کرتی. اللہ نے مجھے خوشبوؤں کا وہ بادشاہ عطا کیا ہے، میں جس جگہ بیٹھتی ہوں آمنہ کے جسم سے خوشبوئیں آتی. لہذا یہ ایک بکس کی بات ہے جن دلوں میں اللہ نے رکھا ہے.
اب لوگ ساری باتیں مانیں گے، ساری باتیں کریں گے، مسئلہ ہوگا تو صرف مقام رسالت کے حوالے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اچھوتا خوبصورت اور اہم پہلو آپ کی سیرت مبارکہ کا اپنی ازواج مطہرات سے وہ سلوک ہے، اپنی خاندان مبارکہ کے ساتھ حسن سلوک کی وہ انتہا ہے کہ جہاں میرا رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے اپنے حبیب کو سیرت کا وہ کمال عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے جیسی سیرت دی ہے۔ اور پھر بڑی پتے کی بات، اللہ نے اپنے رسول کے لیے جب بھی کوئی لفظ بولا، جب بھی کوئی اعلان کیا، وہ عام اعلان نہیں کیا۔ حضور کی جب بھی بات آئی، اب اللہ کی شان ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے چادر نہیں لی تھی؟ آپ کمبل لے کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا نشان ہے، مگر رب کہتا ہے کہ ہدایت تب نصیب ہوگی جب قرآن کا یہ اصول اور سلوک جو میں اللہ نے اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، بعد میں ہدایت بھی کی، تبلیغ کا بھی کہا، مگر پہلے یہ کہا اے تاجدار کائنات، وہ جو تو نے کمبل لے کر کمبل اپنے اوپر استعمال فرمایا تھا، اللہ نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کو وہ بڑا پسند آیا۔ اب ہم سے بنداز تک آپ بلا شبہ جو اینک استعمال کر لیں، کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی صفات پر وحی بند ہو گئی۔ آسان سا بات ہے، آسان سا جواب ہے کہ میرے حبیب نہیں بند ہوئی۔ اور اللہ کیا تمہید مانتا ہے؟ کبھی سوچے تو صحیح، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا فرماتا ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو الوہیت کا وہ تاجدار ہے، کہ اسے کیا لگا کہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو؟ نہ، میرا رب کہتا ہے مولوی یہی تو بتانا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ جب کسی کے خاندان کا ذکر کرتا ہے اسے نہیں ضرور، پر حبیب کے خاندان کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کی گلیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کے جلنے کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کے آنے کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کے مقام کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کی معرفتوں کا ذکر کرتا ہے، وہ حبیب کے چرچوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ رب ٹھہرا، وہ عائشہ کے حجرے میں اس کا حبیب ہو، جبرائیل سے کہتا ہے جا بی بی عائشہ کے حجرے پر کھڑے ہو کر میرے حبیب کی تعریف کر۔ آپ کہیں گے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے؟ نہیں جی، ایک کوئی نہ، اللہ نے اپنے حبیب کا جب بھی ذکر کیا، میں الحمدللہ تعالی ذمہ دار ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے کہ جس پر جب بھی ذکر کیا اچھوتا کیا، جب بھی ذکر کیا نرالا کیا، جب بھی ذکر کیا انفرادیت عطا کی۔ میں نے عرض کیا کہ آسان سی بات، ایک بندہ کہتا ہے مجھے سب تو کچھ نہیں ہوتا، ایک نمازی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑا کچھ آتا ہے۔ جواب ہو گیا، لوگ آئے کہ اللہ تو نہیں، جو بڑی بھیجتا تھا، جو حضور کو جہاں سے پیغام ملتا تھا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کبھی تھوڑی سی صرفناک کہیں سے تھوڑی سی عربی ترکیب سیکھے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، رب محمد کی عزت کی قسم ہے، اس ایک آیت میں حضور کا مقام اللہ نے اتنا بیان کیا، الحمد سے والناس تک کسی اور کا نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی تعریف، اتنا بڑا ذکر، کتنا بڑا۔ اللہ کہتا ہے محبوب ما ودعک ربک وما قلی، سونیا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا اللہ تیرے نال رنج ہو جائے۔ اچھا ابھی بھی اللہ میرے مالک جواب پورا ہو گیا، ما ودعک ربک وما قلی۔ پھر کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب اب کیا تصور ہے، ہر عروج کو زوال ہے یا نہیں؟
ہر عروج کو زوال ہے مگر محمد کی جگہ پر نہیں. عروج محمد کو کبھی بھی زوال نہیں. اب کہیں گے کیسے؟ جذبات ہے. ہاں اللہ کا قرآن ہے. اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی، تیرا ہر آنے والا لمحہ تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اچھا اس کی اگر اب آپ نے وہ عجیب سا سلسلہ ہے، وہ بھلا ہو یہ کوئی ہمارے ساتھی ہیں محبت والے ہیں تو انہیں وہ عید کا خطاب ہضم نہیں ہوا تھا. ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے اس میں کچھ تبدیلی ہوئی تو الحمدللہ ہم ہاضمے کا بھی علاج کر لیتے ہیں. جی کیا کہا میرے رب نے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مجھے اور آپ کو نہیں. اور جب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محبوب بھی ہیں، قربت بھی ہے، محبوب بھی، قربت بھی، اپنائیت بھی، اس کے باوجود کیا کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے آگے آتا ہے معراج. اب معراج کی تعریف کیا ہے؟ ساری انتہاؤں سے اوپر علماء اہل تسنن کے ہاں سب سے بڑی انتہا ہے اللہ کا عرش. سب سے بڑی بلندی. جب اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ کی ایک اپنی شان ہے. ایسے تو نہیں جو وہ کسی نے کہا کہ اللہ کرسی پر آرام فرما ہے اور کرسی کی حالت یہ ہے کہ وہ استغفر اللہ کی ذات ہے. آج بھی لوگ اللہ کی ذات کے حوالے سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کچھ لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی اپنی شان ہے، عرش ہے. عرش پر وہ کیسے وہ ذات ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اعظم ہے. اب میں نے عرض کیا کہ عرش ساری انتہاؤں سے بڑی انتہا. مگر معراج کو کیا ہوا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرا محبوب میرے قریب ہوا، پھر میں قریب ہوا. یہ قربت اس جگہ پر چلی گئی کہ کیا یہ بھی اینڈ ہو گیا؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میرے قریب ہوا، میں حبیب کے قریب ہوا. ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین. دونوں کے درمیان قوسین کا فاصلہ رہ گیا. وہ چلیا حدیث نہیں کہ جتنے راوی کا مسئلہ بن گیا. جب بھی فضیلت رسول آئی حدیث کو مسئلہ بن گیا. جب بھی مقام رسول آیا محدث لولا لنگڑا محدث بیٹھے ہو آدھا جی نہیں مانتے. ہاں ہم بات ہی وہ کرتے ہیں کہ پھر جب بندہ قرآن کی نہیں مانتا پھر اللہ اس کا کچھ نقصان ضرور کرتا. اللہ تو نہیں ہے کہ اس کے حبیب کی باری ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ فرماتا ہے قوسین جیسا فاصلہ نہ رہا، او ادنا، اس سے بھی آگے گزر جانے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب میرے آقا وہاں پہنچے تو اب قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب یہ گھڑی بھی گزر گئی. اور گزرنے کا مطلب یہ ہے سونے آنے والی جیڑی گھڑی ہے تیری اس نالوں بھی آنے والی گھڑی افضل ہے. قرآن رکا تو نہیں، قرآن نے نہ روکا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر عروج کو زوال ہے سوائے عروج محمد کے. مخلوق میں حضور کا وہ عروج ہے، حضور کا عروج بڑھتا ہے، بڑھتا رہے گا، آگے جاتا ہے، بلند ہوتا ہے. ہماری مجال کیا، اوقات کیا حضور کو بڑھانے کی. اللہ اپنے حبیب کا ذکر اس لیول پر کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اس انداز میں کرتا ہے کہ اتنا ذکر کرنے کے باوجود پھر کہتا ہے سونیا ایتھے بھی تو رکیا نہیں. اپنے علماء کے قدمین کو زانو تلمس طے کر کے خدا کے نام پر پوچھے تو صحیح. پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہاں رکے گا؟ کہاں رکتا ہے؟ نہیں رکتا. میں نے کہا نبی کے عروج کا کمال ہی یہ ہے جسے زوال آ جائے وہ کوئی اور ہے. یہ عروج محمد ہے جو ہر گھڑی بڑھتا ہے، ہر گھڑی بڑھتا ہے، ہر گھڑی بڑھتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ ایک اور جگہ
اللہ کے قرآن نے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلہ، میرے حبیب دن کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہے، پھر اللہ کا قرآن گواہ، اب گھر جا کے پڑھ لیں۔ میں حاضر ہوں، وہاں سے آئے مولوی صاحب آپ نے تو جیلوی سے بھی زیادہ عجیب ترجمہ کر دیا۔ جو جلہ کہتا ہے سید کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ آیا چڑھیا تیرا استاد کبھی لمبے پڑھتا ہوں کو پوچھے تو پڑھایا کی یہ؟ جو کہتا ہے بابا کا مطلب یہ ہے کہ بابا کی صحیح عربی صحیح پاپا کا ترجمہ بابا بن جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مجھے تو سننے والے لوگوں پر حیرانگی ہے کہ بابا خدا کے نام پر مسلک بتائے، شیطان قیامت تک رہے گا مگر اسے کچھ پڑھائے تو صحیح۔ جو سید کا ترجمہ عجیب سا کرتا ہے، اور جس بندے کا حال یہ ہے اب تو لوگ اس کے دروازے پر جا رہے ہیں، وہ ملتا نہیں۔ اسے علم ہے کیوں نہیں؟ اس کے بڑے کو مہر علی شاہ نے کہا تھا آجا مناظرہ کرتے ہیں، اس نے کہا مہر علی ساری باتیں صحیح ہیں، میں مرزا قادیان تیرے سامنے نہیں آؤں گا۔ کیوں جی؟ سیکورٹی بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے، گندے بھی نہیں ہے۔ کیلا مہر علی شاہ بادشاہی مسجد کے ممبر پر بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے ساری باتیں ہیں سامنے نہیں آنا۔ لوگوں کو آج بھی کہتے ہیں فرقہ والیت ہے، لوگ آج بھی کہتے ہو بابا اس بیچارے کا وجود ہی نہیں۔ یہ موبائل پر کہنا میرے اتنے فالوورز ہو گئے، کہیں دکھا دے مجھے۔ میرے اس 10-12 سالہ پیریڈ میں ابھی تک 2 بندے ملے ہیں مجھے، اور بھی اگر ہیں تو الحمدللہ ویلکم۔ جن 2 کا عالم یہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کریں گے، کل ہم بیٹھے رہے، میں اب بھی منتظر ہوں، نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ صرف باتیں ہیں، لہذا میں نے کہا اتنی کچی عربی تو اسے بھی نہیں آتی۔ جو عربی کا معاملہ ہے بابا خدا کے نام پر، محمد ذات ہی ایسی ہے، وہ ہستی ایسی ہے، وہ شانوں والا ہی ایسا ہے، وہ امانوں والا ہی ایسا ہے، وہ مقام والا ہی ایسا ہے، وہ عزت اور افضلیت کا وہ مقام رکھتا ہے کہ محمد کہتے ہی اسے ہے جس کے برابر کوئی رکتا ہی نہیں، جس جیسا ہی کوئی نہیں۔ بابا کہیں گے میں نے کیا کہ کیسے؟ کہ میں نے کیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ میرے حبیب فَتَهَجَّدْ بِهِ نوافل ادا فرما، نافلہ جو نفع والے ہیں، کس لیے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، میرے سونے قریب ہے اللہ تین مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں قیامت کا دن حساب کتاب کا ہے یا کرسیوں کا ہے؟ میرے وہ گاؤں میں استاد ہوتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، ماسٹر محمد بھوٹا صاحب، وہ قبر کیسا تصور بیان کرتے پرائمری دوسری تیسری میں۔ اب یہ اتنے سانپ لے آتے، اتنے بچھو لے آتے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا، لوگوں نے تو ڈرا دیا۔ اب حشر اس سے بھی آگے، مگر یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے محبوب راتوں کو اٹھا کر، پھر تھوڑا سا آگے جہاں سے کیا جو المزمل ہو، میرے حبیب ہے چادریں لے کر لیٹنے والے، کون کھڑا ہو اللیل رات کو۔ کئی لوگوں کو وہ جیلوی صاحب والی عربی میں سمجھ آئی، اللہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوئے تو اللہ ایجا ہنگا جنہیں اللہ ہنگا بیا قُمِ اللَّيْلَ میرے حبیب رات کو کھڑا ہوا کر اِلَّا قَلِيلًا، پہلے کہا ساری رات کی گل لے، پھر کہا سونیا نہیں تھوڑا کر لے، نصفہو اَمِن کُس مِنْہُ قَلِيلًا، میرے حبیب دل چاہے بڑھا لے، دل چاہے کم کر لے، پر میں اللہ یہ کہتا ہوں میرے حبیب مصلی پر ضرور آیا کر، کہ جب تو مصلی پر آتا ہے تجھے دیکھنے والا پھر محبت سے دیکھتا، تیرا تو محبوب جو ٹھہرا، تو مشہور جو ٹھہرا، اے ساری کائنات کے بادشاہ، تیرا مقام جو ایسا ہے کہ جس کے مقام کی شان یہ ہے کہ جبرائیل حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، دوڑ پڑے
بابا جی کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کوہ طور پر جانا ہے، لیٹ ہو گیا، میرا اللہ ناراض نہ ہو۔ اب یہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا، کلمہ محمد پر نازل ہوا، نازل کرنے والا اللہ۔ قرآن کی تعریف یہ ہونی چاہیے تھی، الحمد سے بالناس تک، بقرہ آئی، آل عمران آئی، نساء آئی، جو صورتیں آئی اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے کہا محبوب نہیں۔ کیا تعریف ہے؟ تعریف یہ ہے جبرائیل باہر کھڑا ہے، یا رسول اللہ قدمین پر حاضر ہوں، کیوں آئے ہو؟ بادشاہ جی اس لیے آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر۔ اچھا حضور آرام فرما، حضور اٹھنی پر، حضور چل رہے ہیں، حضور گھر میں ہیں، حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب قرآن کی تعریف یہ ہوگی، قرآن کی شان یہ ہوگی، جہاں تو آرام فرما ہے اس جگہ کا قیامت تک میرا قرآن ضامن بن جائے۔ جتنے تو ہو کہیں تو صحیح، بابا کہاں ہم پڑھاتے ہیں محمد شان ہی اتنی ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ قیامت کا دن حساب کتاب کا۔ ایک بھائی نے لکھا بھی ہے، اللہ اب وہ ہدایت کے قابل بھی نہیں کہ حضور بھی اللہ کے لیے بس قیامت کے دن پریشان ہے۔ اچھا اور قرآن کا کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، اور مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے کہا میرے حبیب کچھ، میرے محبوب کچھ تو بتا۔ کہا سونیا مقام محمود اتنا بڑا ہے، مقام محمود کی اتنی شان ہے، مقام محمود کی اتنی تعریف ہے کہ قیامت کے دن جب سارے کھڑے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، ایک لا شریک اللہ تجھے وہ مقام عطا فرمائے گا جو آدم کو بھی نہیں دیا، جو ابراہیم کو بھی نہیں دیا، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نہیں دیا، جو حضرت جبرائیل کا بھی نہیں ہے، حضرت اسرائیل کا بھی نہیں ہے، مہلائیل و میکائیل کا بھی نہیں ہے۔ الحمد سے بالناس تک پورے قرآن میں رب کہتا ہے کسی مخلوق میں سے کسی کا وہ مقام نہیں، محبوب جو مقام محمود صرف تمہیں حاصل ہوگا۔ کیا بتائیں ہم بڑھاتے ہیں کچھ، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جس پر وہ ختم کرتے ہیں اب محمود بھی محمد بھی، یہ حمد کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، بڑی پتے کی بات، محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے میں نے بچپن میں سنا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اچھا اب بتائیں محمد اللہ کا نام ہونا چاہیے یا حضور کا؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہے؟ نکالتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں شرک کا، بولے تاکہ فتویٰ آپ پر لگے۔ سب سے زیادہ تعریف بابا اللہ کی ہے، اللہ خالق جو ہے۔ میرے مولا تو خالق جو ٹھہرا، تیری تعریف یہ ہوتی کہ تو محمد ہے۔ سب محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ پلے باندھ لے، کاٹ لگا لے، جہاں سے شرک کی توپ چلے۔ آپ کہیں نہیں بابا پھر محمد کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمعۃ الوداع کی تجلیات و آج کے جمعہ سمیت ذرا جلالی تجلیات ہیں، بعد میں ہم اسے انشاءاللہ تھوڑا سا کول کریں گے، جمالیات میں لائیں گے۔ کیا ہے محمد؟ مولا مجھے حیرانگی ہے کہ جب سب سے زیادہ تعریف تو تیری ہے، اللہ نے کہا نہیں یہی تو تجھے بتانا ہے۔ اب کہیں گے یہ کون کہتا ہے سب سے بڑی تعریف؟ چلے اپنا عزت سب سے زیادہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محمد کہتے ہیں الذی یحمد حمدا کثیرا مرات بعد مرات۔ اللہ کروڑا رحمت نازل کرے حافظ ابن کثیر تیری قبر پر، حالانکہ ایک سائی پر ہے حافظ ابن کثیر۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ محمد کہتے اسے ہیں الذی یحمد، جس کی تعریف کی جائے، حمدن بہت زیادہ، چلے حمدن عام تعریف ہو گئی، حمدن کثیرن بہت زیادہ، مراتن پھر زیادہ، او مراتن
جس دی تعریف اتنی کی جائے جہاں تعریف ختم ہو جائے وہاں سے محمد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ بابا حافظ بن کثیر گواہ ہے، میں تو اس سے آگے جاتا ہوں۔ یہ تو ایک محدود تک تعریف ہے، یہ تعریف سلام ہے، محدث ہے، مگر محمد میں نے عرض کیا کہ میرے مالک تیری ہونی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، یہی تو تجھے بتانا ہے، میں نے سب سے پہلے جس جسم کو پیدا کیا وہ میرا حبیب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، جس پر کائنات میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تھی، اس نے کہا میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے حبیب مکرم کو پیدا کیا۔ جب حضور کو پیدا کیا، اب حضور پیدا ہوئے تو حضور نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تو سونا ہے، اللہ تو لا شریک ہے، اللہ تیری بڑی شان ہے، اللہ تو بڑی شانوں والا ہے، اللہ ساری حمدیں تیرے لیے، ساری ستائشیں اللہ کے لیے۔ حضور نے ساری تعریف کی، پر حضور مخلوق تھے، مخلوق ہے۔ جب میرے آقا نے ساری تعریف کی، اللہ نے کہا میرے حبیب میری تعریف ہو گئی۔ میری تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ میں وحدانیت کا تاجدار بھی ہو گیا، لا شریک بھی ہو گیا، شانوں والا بھی ہو گیا، حمدوں والا بھی ہو گیا۔ میرے حبیب یہ تعریف مخلوق کی تھی، اب میں اللہ تعریف کرتا ہوں، اور میں پہلی تعریف یہ کرتا ہوں محمد تو ایسی چیز ہے کہ تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، تیرے جیسا، نہ تیرے جیسا ہوا، نہ تیرے ساتھ ہوا، نہ تیرا مواصل ہوا، نہ تیری مثلیت ہوئی، نہ تیرے جیسا کیسے ہوتا۔ وہ بنانے والا کہتا ہے محمد مخلوق ہی ایسی ہے کہ جس مخلوق کا کمال یہ ہے کہ پھر نہ بنانے والے کے آئینہ کارساز میں ہے، وہ ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، اکیلا تھا، اکیلا ہی ہے، اتنا مقام ہونے کے باوجود پھر اللہ کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا ابھی حدیث قرض ہے، ابھی حدیث قرض ہے، اور وہ آغاز کیا ہے؟ اللہ پھر کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے حبیب تو محمد بھی ہو گیا، ساری حمدیں بھی تیری ہو گئی، ساری تعریفیں بھی تیری ہو گئی، ساری ستائشیں بھی تیری ہو گئی، تو بڑا سونا بھی ہو گیا۔ پھر تعریف کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ایسا کہ حدیث میں بھی ہے، تو حضور کا ثنا خوان ہے، منبر پر آتا ہے، میرے آقا اپنی چادر اسے عطا کرتے ہیں، چادر عطا کرتے ہیں، وہ منبر پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں تو واقعی سونا ہے، تو واقعی افضل ہے، تو واقعی بڑا ہے، اور میرے بادشاہ خلقتا مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آج تو عبد الرحمن پڑھے گا، امانت علی صاحب پڑھے گے، نعت خوان کون ہے؟ میرے حضور کا صحابی منبر رسول پر بیٹھا ہے، حضور سامنے ہے، نہیں کہا چپ کر جاؤ، نہیں کہا۔ آج بھی کئی لوگوں کے پھپھڑوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، بابا اس کی ڈاکٹری کروانی چاہیے۔ یاد رکھ لیں ایمان تب ملتا ہے جب ذکر حضور ہو، حضور کا چچا ہو، حضور کی شان ہو، حضور کی فضیلت ہو، اور بندے کا دل باغ ہوتا جائے۔ بندے کا دل ایمان ہے، اور وہ کہے نہیں جی کہیں کوئی کہے خرے شرک ہو گیا، نہیں جی مولوی صاحب بڑا مزہ پہ ہوتا ہے، پر حضور دی بات میں نے کہا ابھی تک میں نے اپنی ایک بات نہیں کی۔ آپ ترجمہ کرتے، ابھی بھی آپ کھڑے ہو کر قرآن نہیں، ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ ہم لیتے تھے، آپ کا دے لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھے۔ قبر وہ پہلی گھڑی ہے کہ جس میں کسوٹی ہے، اور رب محمد کی عزت کی قسم ہے قبر میں بھی آپ پر سوال عمل کا نہیں ہوگا، عشق مصطفیٰ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عشق مصطفیٰ، جن سے آپ نے سنا نا، سن رکھا ہے، وہ نہیں ہے نہ کوئی بچے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیا کہا میرے مالک صدقے تیری ذات پر، اے لا شریک ذات،
وہ کہتا ہے ایمان کا پہلا تصور بھی محمد تھا، قبر انتہا ہے ایمان کی، وہاں بھی تصور محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ میری بات نہ ہو، صحیح نہ ہو، محدثین نے بیان نہ کی ہو، اور اگر کی ہے ضرور کی ہے تو خدا کے نام پر حضور کی ذات کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر مدینے کا تصور کر کے پڑھا کرے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، اب یقین کیجئے نمازوں کو سلام ہے، کو کیسے کیا رد کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، آپ نے کہا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، جنہیں ملا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے منٹ نہیں ملا، بابا ساری رات میرا اور آپ کا چینل مدینے میں نہ لگے تو کیسے ملے گا؟ یہ ایک دل ہوتا ہے، اسے ٹیون کرے، جو نہ مولوی سے ہوگا، نہ قاری سے ہوگا، نہ محدث سے، بہت معذرت سے ہوگا، نہ فضائل سے ہوگا، یہ دل کی ٹیون وہ ہو کرنے والا اسے سیدھا کرے گا۔ اس نیٹ میں جب نشریات محمد آ گئی، آپ یقین کیجئے آپ آنکھ کھولیں گے بھی تو آپ آنکھ کھولیں گے بھی تو دیدار محمد ہوگا، بند بھی کریں گے تو محمد محمد کرندے گزر گئی، پھر ذکر بھی یہ ہوگا، پھر فکر بھی یہ ہوگی، پھر نعت بھی یہ ہوگی، پھر ایمان بھی یہ ہوگا، پھر چرچا بھی یہ ہوگا، پھر نعرہ بھی یہ ہوگا کہ محمد محمد کرندے گزر گئی۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام۔ یہ کمزور ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ میراب بچائے گا، نہ نماز بچائے گی، نہ کچھ بچائے گا۔ ہاں دل سیدھا ہو گیا تو پھر وہ بادشاہ بچاتا ہے، پھر وہ کرم کرتا ہے جس کا نام عشق محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات، وہ چونکہ وقت کا معاملہ ہے، آپ کہیں گے جی قبر میں بھی محفل میلاد ہے، ہم ذمہ دار ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں حادثاتی طور پر چونکہ مولوی نہیں بنا، جب حادثاتی طور پر نہیں بنا تو بھلا ہو میرے بابا کا، خدا کروڑ درجات بلند کرے۔ وہ جو چوک دی ہے محبت مصطفیٰ کی، بڑی اندھیریاں آئی، بڑی طاقتیں آئی، مگر وہ دل میں محمد جو نقش ہوا ہے وہ آج بھی دل کہتا ہے واہ حافظ جی صدقے تیری ذات۔ میں نے کہا قبر میں بھی محفل میلاد ہے، امام بخاری گواہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قبر میں بندے کو رکھتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اوپر مٹی ڈالنے کے بعد ابھی چلنا شروع ہوتے ہیں، قبر میں دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے قبر میں؟ دو فرشتے نکیر ہیں، نبی میں سنتے بھی کچھ نہیں، دیکھتے بھی کچھ نہیں، نکیر ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ نے بچپن میں دین یاد میں یہ جو تبلیغی بھائی ہوتے ہیں یہی یاد کرواتے ہیں، اچھا نکیر ہے نا آگے، مگر آگے نہیں بتاتے وہ کہتے کیا ہے، اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے بابا وہ مردہ ہے تو قبر میں بیٹھنا کیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ قبر مرنے کا نام نہیں، قبر مٹنے کا نام نہیں۔ بابا قبر تو وہ زندگی ہے۔ آج ظہوری نے کہا تھا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں تو مرا ہی اس دل ربا کے واسطے، جاؤ تم اپنی چیزیں اپنے پاس رکھو۔ میں نے تو سنا تھا کہ قبر میں شادی یہ دیدار مصطفیٰ ہے، تو میں قبر میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ زلف عنبری کا بادشاہ آئے گا، میں زیارت کروں گا۔ اسے بٹھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو نہ فلسفہ، نہ آپ کو کالم، نہ آپ کو شاعری، نہ آپ کو جیلمی جہلمی صاحب کا کوئی لیکچر، حضور کی حدیث۔ اچھا میں رب بتا دے رہا رب کون؟ اب امام بخاری نے 3 سوال نقل ہی نہیں کیے۔ آپ کو مسئلہ ہو تو میں الحمدللہ بخاری پڑھانے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ بخاری میں سوال ہی ایک ہے۔ اب امام بخاری سے پوچھنے والی بات ہے کہ تم کنانا رہ گئے؟ ہاں امام مسلم نے روایت لی، آپ فرماتے ہیں 3 سوال ہیں۔ من رب بتا تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے لا ادری،
ساڈا کوئی پہلو جی پتا اس بیچارے عربی کتنے آتی ہے تو یا کہ جیلمی کا لیکچر سنتا رہا جی آتی ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھا جہاں وہ باپ کا مطلب وہ بابا کا مطلب جب اس نے اپن کر دیا کیا کہہ دے واہ جی واہ واہ جی واہ سکالر صاحب تیری بوتھی تو صدقے اچھا مر رب کو بتا تیرا رب کون کو کہتا ہے لا ادری فرشتہ کہتے ہیں اللہ جی کی کریے اللہ کہتا ہے چپ ہائے پھر کہتے ہیں ما دینک بتا تیرا دین کیا وہ کہتے ہیں مولا اب بتا اللہ کہتے ہیں ابھی بھی چپ کر جا اب لیتے ہیں بخاری کو امام بخاری فرماتے ہیں وہ اندھیری کوٹھڑی ہے وہ آدھے مرلے کی کوٹھڑی جس میں نہ روشنی ہے نہ لائٹ ہے کچھ بھی نہیں بخاری کہتا ہے وہ قبر اندھیری جو ہے وہ چمک پڑتی ہے اس میں نور آ جاتا ہے اس میں بجلی لگ جاتی ہے اس نور میں ایک ہستی چمکتی ہے فرشتے کہتے ہیں ساری باتیں بتا یہ جو تیرے سامنے سوہنے مکھڑے والا کھڑا ہے اس کے متعلق کیا کہتا تھا اور قربان جائیں اللہ نے نہیں کہا حضور کے فرمان ہیں حدیث ما کنت تقول صاحب مشکات نے نقل کیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد ما کنت تقول پتہ ہے کہاں بولتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور ایک بندہ کہے کہ میں بچپن سے کھیلتا ہوں جیسے آپ کہے کہ میں چائے پینے کا عادی ہوں نہیں کہا کہ اب تو کیا کہتا ہے ما کنت تقول ہمارے بڑے بڑے اپنی طرف سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو جہاں انگلش ہم used to بولتے ہیں یاد رکھ لیں جی آپ کو زیادہ آتی ہے وہ used to کا ترجمہ کیا یہ نہیں کہا بول اب کیا کہتا ہے نہیں اسپیکر ڈھلتا تھا کیا کہتا تھا یار یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو حضور سے سننا ہی نہیں استغفر اللہ العظیم تو جل جا مٹ جا اللہ کے حبیب نے کہا یہ سوال ہی نہیں آپ کا ذمہ ہے حدیث نے ترجمہ اپنی مرضی کے محدث سے کروائے جس کے پاس دنیا کے قاری کے پاس اس نے پکی روٹی بھی پڑھی ہے فضائل اعمال بھی پڑھی ہے تو نے کوئی ترجمہ کرواؤ نہیں ہوتا تو ناک سے کیا ما کنت تقول ضرورت کیا ہے سوال کی کیا ضرورت ہے بابا سیدھا سا سوال تھا بتا تیرا رب کیا تیرا دین کیا تیرا نظام کیا اللہ نے کہا نہیں ہم نے دنیا بنائی اس لیے ہے کہ دنیا میں وہی جیتا جو محمد کی پہچان کر کے گیا وہی جیتا اور وہ ہار گیا حاجی صاحب ہو کے نمازی صاحب ہو کے جسے معرفت محمد نہ ہوئی اور معرفت محمد ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد اور ماننے والوں سے پوچھ مصر کا بادشاہ ہے عباس مرسی بہت بڑا محدث آج بھی آپ کی قبر پر لکھا ہے آج بھی مصر کا قبرستان ہے آپ کی قبر پر لکھا ہے میری آنکھوں سے ایک لمحہ کے لیے تصور محمد دور ہو جائے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانتا عباس مرسی بہت بڑا محدث محدثین کی دنیا کا بادشاہ عباس بتا تو صحیح اس حدیث کا مطلب کیا ہے پورا لوگ روز حدیث لے کے آتے ہیں نا میں نے کہا میں بھی حدیث آپ کو سناتا ہوں میں بھی آپ کو اور اب آپ پوچھے کیا مطلب ہے ما کنت تقول عباس مرسی کہتا ہے مجھے نہیں پتا اب اس پر دو رائے ہیں میں انکار ہی نہیں کرتا کہ جی حضور یا تو قبر میں آتے ہیں یا مدینہ اور قبر کے درمیانی فاصلہ ختم کر دیا جاتا کوئی اعتراض نہیں فاصلہ ختم ہوا پھر بھی حکومت محمد کی قبر میں آیا پھر بھی حکومت محمد کی لڑائی تو یہ ہے کہ حضور آتے ہیں یا نہیں ایک محدث لے آئے اندھا لولا لنگڑا جناندہ حدیث نہیں کوئی ایک پیدا کر کے لے آؤ اور اگر نہیں ہے تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کے کبھی کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے کیا کہا کرے بادشاہ میری مجال کیا اوقات کیا پر جب میں قبر میں آؤں
میرے نہ پہچان سکتے ہیں، کرم یہ کرنا کہ قبر میں آ کے کہنا فرشتوں چھوڑ دو، کمزور تھا پر میرا غلام جو ٹھہرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، وہ میری بات پر وہ کوئی عید والے دن سے ایک ساتھی ہیں، میں نے کہا ان کے مروڑ کا انتظام کرتے ہیں، ابھی اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ زندگی بھی ہے، اس جہان میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہ مرنے والے کوئی اور ہیں، اس جہان میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ یہ منطقی بات ہے۔ میرے بادشاہ نے کہا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو یا رسول اللہ، تیرے محل پر جو دروازے پر کتا بیٹھتا ہے، ہائے بریلی دیا بادشاہ کروڑا سلام تیری قبر کو۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو کتا بیٹھتا ہے اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے، تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے شاہ پٹا تیرا۔ ہمارے گلے میں ڈالا گیا یہ ہے، رہے گا، اس جہان میں بھی نعرہ رسالت کے ماننے والے ہوئے، منوانے والے ہوئے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی جب اکٹھے ہوں گے وہ جواب دے میرے تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہاں حشر میں بھی یہی ہوگا یا رسول اللہ دنیا میں بھی تیرے نام لیوا تھے، آج بھی تیرے نام لیوا۔ وما علیہ الا البلاغ۔